بلوچستان میں دہشت گردوں کو ہر قیمت پر شکست دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت کوئٹہ میں امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس، بلاول بھٹو زرداری نے خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اجلاس کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ صدر زرداری نے بتایا کہ دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ صورتحال واضح ہے، ریاست کو رہنا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے، اس لیے انسداد دہشت گردی ونگ کو جدید اسلحہ فراہم کریں گے۔ بلوچستان ان کے دل کے قریب ہے اور یہاں ترقی اور پائیدار امن ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورہ سعودی عرب پر جدہ پہنچ گئے۔ نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز ال سعود نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور اہم وفاقی وزراء اعلیٰ حکام شامل ہیں۔ دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف سعودی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم عمرہ کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ مقدمہ مقرر کروانے کے لیے کوئی رشوت طلب کرے تو فوری آگاہ کیا جائے، سپریم کورٹ کا بڑا اقدام، اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم کر دی۔ چیف جسٹس یحییٰ فیدی نے ریمارکس دیے، رشوت اور سفارش کا عدم برداشت کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں، شکایت کنندہ کا نام خفیہ رکھتے ہوئے فوری کارروائی کی یقین دہانی کراتا ہوں۔ سپریم کورٹ اینٹی کرپشن کا اہلکار شکایت کنندہ سے مسلسل رابطے میں رہے گا۔ سپریم کورٹ کی اولین ترجیح عوام کو فوری انصاف پہنچانا ہے۔ 5 ماہ میں 7,633 مقدمات دائر جبکہ 11,779 مقدمات کو نمٹایا گیا۔ اپوزیشن اتحاد کا عید کے بعد امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان۔ حکومت کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دینے کا فیصلہ، اپوزیشن اتحاد نے 3 ذیلی کمیٹیاں تشکیل دے دی۔ آل پارٹیز کانفرنس کمیٹی کی سربراہی لطیف کھوسا کریں گے۔ اسرائیل کا جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ میں زمینی کارروائیوں کا آغاز، اسرائیلی فوج نے نتانیم کوریڈور پر قبضہ کر لیا۔ دیر البلا میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ، 1 غیر ملکی اہلکار ہلاک اور 5 دیگر شدید زخمی۔ اسرائیلی شہریوں نے نیتن یاہو کے گھر کا گھراؤ کر لیا، احتجاج، نعرے بازی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز سے جاری اسرائیلی فضائی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 430 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 650 سے زائد ہے، جن میں 183 بچے، 94 خواتین، باقی مرد شامل ہیں۔ عالمی برادری کی شدید مذمت۔ یمن کے حوثیوں نے بھی اسرائیل کو دھمکی دے دی، کہا غزہ میں اسرائیل کی جارحیت نہ رکی تو جلد ہی حملوں کو اسرائیل تک بڑھا دیں گے۔